کے پھیلاؤ کی رفتار دن ب دن تیز ہونے کے پیش نظر وادی کشمیر میں جہاں آج مسلسل 15ویں روز بھی سخت لاک ڈاؤن جاری رہا، وہی لوگوں میں بھی خوف و تشویش کی لہر روز افزوں بڑھ رہی ہے۔ وادی میں جاری لاک ڈاؤن کے باعث معمولاتی زندگی ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل سے مشکل تر ہو رہی ہے۔ انتظامیہ نے کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے ان درجنوں علاقوں جن سے وائرس کے مصدقہ کیسز سامنے آئے ہیں کو ریڈ زون قرار دے کر مکمل سیل کیا ہے اور ان علاقوں کے لوگوں کو اپنے ہی گھروں میں کوارنٹینوں میں رکھا گیا ہے۔ سری نگر میں وبائی بیماری کورونا وائرس سے متاثرہ پہلے شخص کی رپورٹ منفی آ گئی ہے۔ مریض پچھلے 15 دن سے ہسپتال کے کوارنٹین میں رکھا گیا تھا اور آج اس کا ٹیسٹ منفی پایا گیا ہے۔ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ چیسٹ ڈیزیز ہسپتال سری نگر ڈاکٹر نوید شاہ نے تصدیق کی ہے کہ کووڈ-19 کے پہلے مریض کا ٹیسٹ منفی ہوا ہے، تاہم اس نے مریض کے بارے میں مزید معلومات دینے سے صاف انکار کیا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس مہلک وائرس سے نمٹنے کے لیے کوارنٹین بہتر علاج ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی بھی قیمت پر معاشرتی فاصلہ برقرار رکھنا ہوگا اور گھروں میں رہنا اس کا سب سے بڑا علاج ہے۔ لارنو پولیس نے 4 سومو ڈرائیوروں کو اس وقت حراست میں لے کر کیس درج کیا جب یہ ڈرائیور درجنوں سواریوں کو غیر قانونی طور پر خطرناک راستے سے مرگن ٹاپ پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق بر وقت کارروائی سے کئی افراد کی جان بچائی گئی کیونکہ ڈرائیور سواریوں کو اس راستے سے لے جا رہے تھے جو غیر محفوظ ہے۔ دمحال حاجی پورہ کلگام میں بدھ کی شب نامعلوم مسلح افراد نے 2 افراد پر گولیاں چلا کر ابدی نیند سلا دیا ہے۔ پولیس بیان کے مطابق بدھ کی شب نامعلوم اسلحہ برداروں نے دمحال حاجی پورہ کے نندی مرگ گاؤں میں محکمہ جنگلات کے ریٹائرڈ ملازم غلام حسن وگے اور سراج احمد گورسے پر نزدیک سے گولیاں چلائی، جس کے نتیجے میں دونوں افراد شدید زخمی ہو گئے۔ اگرچہ دونوں زخمیوں کو اسپتال پہنچایا گیا تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لا کر راستے میں ہی دم توڑ بیٹھے۔ واقعے کے سبب علاقے میں لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ پولیس نے معاملے کی نسبت کیس درج کیا ہے۔ ادھر آج دونوں شہریوں کو لوگوں کی ایک خاصی تعداد کی موجودگی میں نم آنکھوں کے ساتھ آبائی قبرستان میں سپرد لحد کیا گیا۔ معاشرتی فاصلہ کو یقینی بنانے کے لیے پولیس و منسپل عملے نے ڈوروش آباد میں قائم مختلف بینکوں میں دورانی کام کاج کے لیے وسیع انتظامات کیے تھے۔ ڈی ایس پی، ایس ایچ او اور چیئرمین منسپل کمیٹی عملے کے ہمراہ بینکوں کے سامنے کھڑے رہے اور سوشل ڈسٹینس کو یقینی بنانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا جمع ہونے سے روک رہے تھے۔ اس کے علاوہ عملے نے بینکوں کے سامنے گول دائرے بھی بنائے ہیں۔ ادھر اننت ناگ کے بجبہاڑا میں قائم ٹراما اسپتال کو کوارنٹین سینٹر بنایا گیا اور وہاں پہ 8 مشتبہ مریضوں کو دیکھا گیا ہے، جن میں سے بتایا جاتا ہے کہ کچھ افراد کی ٹریول ہسٹری تبلیغی جماعت سے ہے جبکہ کچھ کی دیگر ریاست سے بتائی جاتی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان سبھی افرادوں کے لیے بہترین طبی عملہ رکھا گیا ہے اور ان کے نمونے بھی لیے گئے۔ اس سلسلے میں کوارنٹین سینٹر کے چیئرمین محمد اقبال اور بیامو ڈاکٹر شوکت حسین نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا۔
जिनको ट्रैवल हिस्ट्री है या तबलीगी जमात से उनका कोई कंटैक्ट, उसने कल ही एक ऑर्डर निकाला है जिसमें एक डॉक्टर मुकम्मल तौर पे यहाँ पे ड्यूटी देगा 24 घंटा और 2 फार्मासिस्ट। इसके अलावा हमने ब्लॉक सतह पे भी हमने 2 डॉक्टर और फार्मासिस्ट रखे और दिन रात नाइट ड्यूटी डॉक्टर यहाँ पे तैनात रहते हैं। तो ये मैसेज अनंतनाग लोगों के लिए और बिलखुसूस बिजवारा के लिए यही रहेगी कि घबराने की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है, बस एहतियात बरतने की बात है। मेडिकल डिपार्टमेंट आपके साथ शाना बशाना काम कर रहा है और जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, हाँ हमारे नामरात हॉस्पिटल है उसको यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया। इसके लिए डी साहब ने एक कमेटी का तश्कील भी किया हुआ है जिसमें हम 3 मेंबर हैं। मैं वैसे चेयरमैन हूँ और मेरे साथ यहाँ डीएमओ साहब और तहसील सप्लाई अफसर और सप्लाई से। हमारा मैंडेट यहाँ ये है कि यहाँ जो भी एंटर होगा सस्पेक्ट जो कोविड-19 का होगा उसको अच्छी सुविधा प्रदान करना है। इसमें बाकी मसाले वो भी कर देंगे। अभी तक यहाँ से 8 पेशेंट अभी तक यहाँ एडमिट हुए हैं जो 28 मार्च को लगभग 28, 27 और 29 मार्च में एडमिट हुए हैं। इनका देखभाल करना है, इसके नीचे का मैंडेट है। और हम पहले हुआ होगा पूरी सुविधा जो रखनी थी उनको लिए वो सब रखी गई। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की पूरी जानकारी मिलेगी।